بالله من كلام الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. فصل على محمد وآله الطيبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ محمد و آل محمد. جن مومنی تشریف فرما ہے درود سے پڑھنے نیچے سے پڑھنے کا حق ہے. بلند آواز سے محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما لأن الله أحبهم ثم خلقهم على أخلاقه وأدبهم بآدابه. وتربية الخلق وهراستها من دابه. ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق ذي حاجة وآهة وآفات. صلوات محمد وآل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الأعلى وكتابه المبين والمتين والحسين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صلوات محمد وآل محمد. فرمان معصوم ہے کہ تلاوت درود دلوں کے نفاق کو دور کرتی ہے. دل کے تابع کاروں سے شایع نشان ہے امیر المومنین بلند ترین صلوات. تحفظ مومنین مومنات کے لیے مرتبہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں. حضرات وقار محبان اہل اطہار شیعان حیدر کرار برادران اہل سنت ساکنان بزم معرفت سرمستان محکم ولایت
کعبہ مطاف سخن ذات امیر ناممکنات ان 4 مجالس کے لیے بانی مجلس سفیر اعظم جناب ارشد شبیر شیرازی صاحب کی طرف سے حکم ہے کہ گفتگو کا مرکز و محور اور کعبہ مطاف سخن ولایت امیر المومنین کو قرار دیا جائے۔ میری مجال نہیں کہ اس ادنا اور حقیر زبان سے اہمیت ولایت امیر المومنین کی گفتگو کروں۔ ہم ولایت پڑھتے رہیں گے، ولایت لکھتے رہیں گے، ولایت سنتے رہیں گے، لیکن جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ ولایت سنانے نہیں آ رہا، ولایت دکھانے آ رہا۔ میری کوشش ہے کہ ابتدا میں زمین ذہن ترخیص ہو جائے اور تو پھر معرفت ہونا آسان ہو جائے۔ آپ کا موڈ ہے ولایت امیر المومنین، بس آپ نے کوششیں کرنی ہے۔ ایک عرصے سے میں آپ کے درمیان حاضر ہو رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں مجھے نہیں آتی، ہوائی گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں، زمین و آسمان کے گلابے میں نے کبھی نہیں ملا ہے، علی کی حویلی کے ساتھ کھینچا تانی کو جائز نہیں سمجھتا، اور میں نے ہمیشہ منبر پہ کہا ہے کہ علی کو بھی پڑھانا ہی پڑے تو پھر علی کیا ہے۔ جو بالخصوص میں نے سامنے بیٹھے ایک بیٹا چہروں سے حیرت دور کر کے بس نور محبت کو پھیلانا ہے، ذکر ولایت علی ہے، اس سے بہتر ذکر ممکن ہی نہیں۔ خانوادہ عصمت و طہارت کا ہر دل عزیز ذکر ہے، پروردگار کا پسندیدہ ترین ذکر ہے۔ آپ میری نہ مانیے، اللہ کی لارائب کتاب پڑھ کے دیکھیے، اس بات پہ میں صرف یہ دیکھوں گا کہ آپ کس معیار سماعت کے ساتھ تیار ہیں ذکر ولایت علی سننے کے لیے۔ میری بالکل نہ مانیے، اللہ کی لارائب کتاب پڑھیے، پروردگار اپنے محبوب اعظم سے مخاطب ہے، اور یہ میرا آپ سے وعدہ ہے جو گفتگو میں کر رہا ہوں اس کی ہوا بھی کسی کی سماعت کے پردے کے قریب سے گزری ہو تو بے شک چپ بیٹھا، ورنہ زبان استعمال کرنے کا عدل سلمان محمدی بتا چکے۔ جب رسول اللہ کے صحابہ نے پوچھا تھا سلمان ہم اکثر بحث کرتے ہیں، سوچتے ہیں انسان کو کتنا بولنا چاہیے، کتنا خاموش رہنا چاہیے، تو علی کا شاگرد ہے تو بتا، تو سلمان محمدی نے کہا تھا بہتر تو یہ ہے بندہ ساری زندگی چپ رہے، اور اگر بات علی پہ شروع کر دے تو پھر بہتر ہے کبھی چپ ہی نہ کرے۔ تو اب میں نے بولنے اور خاموش رہنے کا معیار بتا دیا ہے، آگے آپ کی مرضی ہے، ذکر ولایت امیر المومنین کا ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ میری بات نہ مانیے، اللہ کی لارائب کتاب پڑھیے، خدا اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور ارشاد فرما رہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ۔ حضور حدیث ہوتی تو میں اس خوف سے نہ پڑھتا کہ ضعیف کہہ کے ٹھکرا دی جائے گی، تاریخ کا واقعہ ہوتا تو اس ڈر سے نہ پڑھتا کہ سند کا انکار کر دیا جائے گا،
یہ اللہ کی لارب کتاب ہے جس کا انکار کرنے سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. جس کے پاس تفسیر کی جو کتاب ہے جا کے پڑھیے. پروردگار اپنے محبوب اعظم سے کہہ رہا ہے قل انما اعظکم بواحدہ، اے میرے حبیب اپنی امت کو بتا دے کہ میں محمد تمہیں صرف ایک واز کرنے آیا ہوں. آپ میرے قریب بیٹھے ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے. اے میرے حبیب اپنی امت سے کہہ دے کہ میں محمد تمہیں صرف ایک واز کرنے آیا ہوں. اب سوچنے کی تو بات ہے نا جی کہ میرا رسول ہے جو توحید پہ واز کرتا ہے، میرا رسول ہے جو رسالت پہ واز کرتا ہے، میرا رسول ہے جو آدم سے عیسیٰ تک انبیاء کی نبوتوں پہ واز کرتا ہے، میرا رسول ہے جو فروعات پہ واز کرتا ہے، میرا رسول ہے جو اخلاقیات پہ واز کرتا ہے، میرا رسول ہے جو ادبیات پہ واز کرتا ہے. رسول کے واز کے ہر روز نت نئے موضوع ہیں، مگر خدا کہہ رہا ہے کہ اپنی امت سے کہو کہ میں تمہیں صرف ایک واز کرنے آیا ہوں. کسی اور نے پوچھا ہے یا نہیں میں نہیں جانتا. مجمع میں سے اٹھ کے سلمان محمدی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ ہر روز نئے موضوع پہ واز فرماتے ہیں، یہ آیت کہہ رہی ہے کہ آپ امت کو صرف ایک واز کرنے آئے ہیں، تو یا رسول اللہ یہ عقدہ تو کشا کیجئے یہ ایک واز کون سا ہے؟ کائنات کے رسول نے فرمایا خدا کہہ رہا ہے قل انما اعظکم بولایت علی ابن ابی طالب، اے محمد توحید سے لے کے اخلاقیات تک واز کرنے کے بعد بتا دے کہ میں محمد تمہیں صرف ولایت علی کا واز کرنے آیا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ ولایت ہے تو یہ سب ہے، ولایت نہیں تو یہ کچھ نہیں ہے. سے کہ میں کسی کو زبان کی عبادت سے محروم اٹھنے نہیں دیتا. اور ذکر حضور اتنا تیز ہے کہ اگر دماغ کا پروسیسر تیز نہ ہو تو ذکر آگے نکل جاتا ہے اور دماغ بفرنگ پہ لگا رہتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ کسی کا دماغ بفرنگ پہ لگا رہے، ذکر کے ساتھ ساتھ چلے تو پھر بات کا لطف ہے. یا ایھا الرسول بلغ، قرآن کو پڑھ لینا اور ہے، یاد کر لینا اور ہے. حقیقت پوچھیں تو قرآن کا ایک ایک لفظ اس لائق ہے کہ زندگی اس کے نام کر دی جائے. اور میں بالخصوص قرآنی آیات کے ترجمے میں اتنا محتاط ہوں کہ 10 دن 15 دن میں آیت کو لے کے بیٹھا رہتا ہوں. لغت کی کتاب کو دیکھتا ہوں، قرآن میں دیکھتا ہوں یہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوا ہے، کس کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے. احادیث میں دیکھتا ہوں کس سیاق و سباق میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. پھر شعراء عرب کو دیکھتا ہوں، پھر وارثان قرآن کے فرامین کو دیکھتا ہوں، اور پھر میں منبر سے آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. قل انما اعظکم بواحدہ، جس رسول کو پروردگار نے یہ کہا ہے امت سے کہہ دے میں تمہیں ایک بات کا واز کرنے آیا ہوں، اور وہ ہے ولایت علی. میں عقیدت کے رنگ میں بھی باتیں کرنے کا عادی نہیں، میری باتوں میں حیرت ہوتی ہے لیکن نتیجے تک صبر کی درخواست کروں گا. ہمارے ہاں عقیدت نہیں ہوتی، عقیدہ ہوتا ہے. عقیدت کا مطلب ہوتا ہے جو سامنے آئے جھک جاؤ. عقیدے کا مطلب ہے جھکنے سے پہلے دیکھ لو اس کا اہل ہے یا نہیں، جس کا حصہ تو سکتا پہنچ. یا ایھا الرسول، اب الحمدللہ زمین ذہن زرخیز ہو گئی ہے، معرفت کا پہلا تخم بونے جا رہا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے رسول، تبلیغ کر. نہیں صرف تبلیغ کر ہو تو پھر اس لفظ کا ترجمہ ہی نہیں ہوا. بلغ کی لام پہ تشدید ہے. جس لفظ کے کسی حرف پہ تشدید ہو اس کے معانی میں شدت پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے.
خدا نے قطعاً اپنے محبوب سے نہیں کہا تبلیغ کر، تبلیغ نہیں، شدت کے ساتھ تبلیغ کر۔ اب یہ آگے ملے گا حضور شدت کے ساتھ کس ہے کی تبلیغ، یہ بات یاد رہے، یہ بات یاد رہے۔ میں ایک جملہ حضور کہنے لگا ہوں سماعتوں پہ مان کر کے آپ کی موجودگی میں، اور میں ان سامعین کو جانتا ہوں زیرک سامعین ہیں، بغیر تشریح کے آپ سمجھیں گے تو مجھے لطف آئے گا۔ اپنی باتوں کا میں ذمہ دار، جو بات سمجھ میں نہ آئے، دل میں کوئی سوال آئے، آپ کو علی کی ولایت کی قسم ہے مجلس کے ماحول کو ڈسٹرب نہ کریں۔ میں یہاں موجود ہوں، آپ میرے پاس تشریف لائیں، خدمت کا موقع بھی دیں اور تسلی پر جواب لے کے پڑھیں۔ اب یہ جملہ جو میں ہدیہ کر رہا ہوں صرف آپ کی سماعتوں پہ مان کر کے، ابھی بڑی منازل ہیں، 4 دن ہیں، بڑی منازل ہے جہاں تک افکار کو لے کے پہنچنا۔ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام میں نے کہا تھا آپ کی سماعتوں پہ مان کر کے یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہر تبرک ہر کسی کا نصیب نہیں ہے، جو بات جس کا حصہ ہے اس تک پہنچتی ہے، حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ کلام اللہ کی ہر آیت اور آیت اللہ کا ہر کلام وہ بحر ناپیدا کنار ہے جس کی تہ میں خدا نے معرفت کے موتی رکھے، اور وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ وہ موتی چننے کے لیے گہرا غوطہ لگانا پڑتا ہے، اور گہرا غوطہ لگانے کے لیے لمبی سانس غدیر سے لینی پڑتی ہے۔ یہی سبب ہے جن کا غدیر سے تعلق نہیں ہوتا وہ گہرا غوطہ نہیں لگا پاتے، اور اوپر اوپر کی کائی اکٹھی کر کے علم بنا کے بیچنے لگتے ہیں۔ اور جس کا حصہ تھا اس تک بات پہنچی ہے۔ وہ یہ چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ ذرا گہرا غوطہ لگائیں، گہرا غوطہ لگائیں، معرفت کے جو موتی ملیں گے۔ نہیں ایسا جائز سننے کا میں عادی نہیں ہوں۔ علی کی شایان شان ہونا چاہیے، کیونکہ علی ہے، علی ہے، علی کے معاملے میں خدا سستی برداشت نہیں کرتا۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے رسول، تبلیغ کر اور شدت کے ساتھ تبلیغ کر۔ ما انزل الیک من ربک، خدا جانے کتنے ہزار مرتبہ آپ کی سماعت کے پردے سے یہ آیت ٹکرا چکی ہے، لیکن جو بات میں ہدیہ کر رہا ہوں یہ سماعت کے پردے تک محدود نہیں رہے گی، دل میں اترے گی اور وہیں ٹھہر جائے۔ اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے رسول، تبلیغ کر اور شدت کے ساتھ تبلیغ کر اس کی جو تجھ پر نازل نہیں ہوا، انزل الیک جو تیری طرف آیا ہے۔ ایک ہوتا ہے علیک، ایک ہوتا ہے الیک۔ علیک کا مطلب ہوتا ہے پر، الیک کا مطلب ہوتا ہے ٹوورڈز، کی جانب، کی طرف۔ یہاں جس چیز کی تبلیغ کا حکم ہو رہا ہے وہ مصطفیٰ پر نہیں اترا۔ ہائے 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 ہائے، قرآن مصطفیٰ پر اترا ہے، تو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے یا نہیں وہ کون سی شے ہے جو مصطفیٰ پر نہیں اتری، مصطفیٰ کی طرف آئی ہے۔
سے تیری طرف آئی ہے. لفظ الی کا گواہ ہے کہ یہ جس شے کی بھی تبلیغ کا حکم ہے وہ مصطفیٰ کی طرف بھیجی نہیں گئی تو روبرو آ کے دی گئی ہے. آپ لطف آئے گا حضور. جی جی ایک یہ ہے قرآن کی فصاحت کا معجزہ. لوگ کہتے ہیں قرآن گونگا ہے. قرآن گونگا نہیں جناب بہرے. اور قرآن کیسے بولے؟ اور قرآن یا ایھا الرسول بلغ. اب جو 2-4% چہرے ابھی تک خاموش ہیں میں جملے پہ دیکھوں گا زبانیں ان کے اختیار میں ہی لسان اللہ کے اختیار میں. اے میرے انتہائی قرب میں بسنے والے رسول شدت کے ساتھ تبلیغ کر. یہ بلغ صیغہ امر ہے اور کرائم نہ ہو تو امر واجب ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں جس کا بتانا محمد پہ واجب ہے اس کا ماننا تو امت پہ واجب ہونا چاہیے. اس کا ماننا تو امت. میں خدا کی قسم ولایت علی کی جو بھی بات ہو میرا بس چلے تو میں ان کی بات کرتے ہوئے مائک اور سپیکر بند کروا دوں. اس لیے یہ مائک سپیکر لگتا ہے ہمارے نقص کی وجہ سے. نہیں جی اونچی آواز میں پڑھنے والا پڑھ سکتا ہے, نہ پڑھنے والے کی آواز سارے سامعین سن سکتے ہیں, ورنہ علیوں کی باتیں خود اتنی اونچی ہیں جنہیں اونچی آواز کی ضرورت ہی نہیں. اگر کہہ رہا ہوں تو جو بات کی بلندی کو محسوس کر سکتا ہے وہی میرا مخاطب. بھلے صیغہ امر ہے اور قرائن نہ ہو تو امر یعنی حکم, امر یعنی آرڈر واجب ہوتا ہے. میں سوچتا ہوں جس کا صرف بتانا مصطفیٰ پہ واجب ہے اس کا ماننا تو امت پہ اوجب ہونا چاہیے. حضور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ولایت علی کا شریعت میں سٹیٹس کیا ہے, تو پہلے احکام شریعت کا سٹیٹس دیکھ لیجیے. 5 کیٹیگریز ہیں احکام شریعت. واجب, اس کے مقابل حرام, مستحب اس کے مقابل مکروہ, اور ایک نیوٹرل ہے جسے مباح کہا جاتا ہے. اب میں کیا کروں کہ شریعت 5 ہی میں ہے. واجب, حرام, مستحب, مکروہ, مباح. واجب وہ ہے کہ کر لیا جائے تو جزا ہے, نہ کریں تو سزا ہے. حرام وہ ہے جو کر لے تو سزا ہے, نہ کریں تو جزا ہے. مستحب وہ ہے جو کر لیں تو جزا ہے, نہ کریں تو کوئی سزا نہیں. مکروہ ہے جسے نہ کریں تو جزا ہے, کر لیں تو کوئی سزا نہیں. اور ایک ہے مباح, کریں نہ کریں آپ کی مرضی, نہ کرنے پہ جزا ہے نہ کرنے پہ سزا ہے. لوگ پوچھتے ہیں ولایت علی کس کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ولایت علی مباح ہے, مستحب ہے, مندوب ہے, واجب ہے, اوجب ہے. تو مجھے علی کی پاک نالین سے اڑنے والی طاہر گرد کے چمکتے ہوئے مقدس تبرک کی قسم, علی کی ولایت نہ مباح ہے, نہ مستحب ہے, نہ واجب ہے, نہ مندوب ہے, نہ اوجب ہے. علی کی ولایت تو واجب ہے, رسالت ہے. یہی آواز سنی ہے کہ مزدور کی اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینی چاہیے.
اگر یہ اجرت پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی گئی ہوتی، اچھا یہ بھی ایک لطف لے لیجیے، کائنات کے رسول نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دینی چاہیے۔ مجھے علی کی ولایت کے اعلان کے علاوہ رسول کی کوئی ایسی مشقت ملی نہیں جس میں مصطفیٰ کا اتنا پسینہ بہا ہو۔ ہائے 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 ہائے، 3.5 گھنٹے عرب کی سخت گرمی میں صحرا میں اس حالت میں کہ ننگے پاؤں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مصطفیٰ ایسے حدت آمیز ماحول میں 3 گھنٹے سے 4 گھنٹے تک کھڑے رہے ہیں ولایت علی کے پرچار کے لیے۔ مجھے بتائیے، میرے بزرگ بیٹھے، سادات رسام بیٹھے ہیں، یہ جو آیت ہے اجر رسالت والی، یہ خدا نے قرآن سے واپس اٹھا لی ہے؟ بولیے، اچھا قرآن زندہ ہے تو پھر حضور آیت بھی زندہ ہے، آیت زندہ ہے تو اس کا مطلب ہے رسول آج بھی اجر مانگ رہے ہیں۔ اگر اجرت دے دی گئی ہوتی تو خدا اس آیت کو واپس اٹھا چکا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آج تک اجرت نہیں دی جا رہی۔ یہ جو پیچھے لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ، جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ علی 1، ولی 2، اللہ 3۔ دکھنے میں 3 حرف ہیں، دکھنے میں یہ 3 حرف ہیں، قائم کے آنے تک صرف حرف ہیں۔ جب قائم تشریف لائیں گے تو پھر دنیا ولایت علی کا صرف کلمہ پڑھے گی نہیں، دنیا ولایت علی دیکھے گی۔ اس لیے کہ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا قائم آئے گا اور وہ حکومت کرے گا تو پھر لوگوں کو بتائے گا کہ یوں خدا حکومت کرتا ہے۔ اس نے تمہیں اختیار دیا ہے مگر قائم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، قائم کی کوئی مجبوری نہیں ہے، اس سے پہلے اختیار دے دیا گیا ہے۔ جب حکومت الہیہ کا نفاذ ہوگا، جب حکومت ویسے ہوگی جیسے خدا چاہتا ہے، علی فرماتے ہیں اس حکومت الہیہ کے نفاذ کا نام ہے ولایت علی۔ ابھی تو 3 حرفوں پہ بات ہو رہی ہے، تب کیا ہوگا جب دنیا دیکھے گی کہ اچھا اسے کہتے ہیں ولایت۔ مجھے خبر نہیں لوگوں کی نگاہ میں قیامت کا تصور کیا ہے، کہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، ہر شے ہوا میں اڑ جائے گی، پہاڑ روح کے گالوں کی طرح اڑنے لگیں گے۔ لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت تباہی کا نام ہے، مگر لوگ نہیں جانتے قیامت تباہی کا نام نہیں، قیامت قائم کے قیام کا نام ہے۔ قائم کے قیام کی وجہ سے قیامت ہے۔ آقا وحید خراسانی کم میں گیا ہوں تو میں ان کے درس خارج میں بیٹھا بھی ہوں، آج بھی زندہ ہیں، موجود ہیں، مالک ان کا سایہ سلامت رکھے۔ عزائے حسین ابن علی پہ جتنا انہوں نے کام کیا ہے کمال ہے، خدا کی قسم۔ ان کی کتاب ہے یہاں پاکستان میں ٹرانسلیٹ بھی ہو چکی ہے، انہوں نے حضور بتایا ہے ولایت علی کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ لوگوں کا خیال ہے کہ قیامت تباہی کا نام ہے، وہ فرماتے قیامت قامتی قامت قیامت، قیامت کر دئی وقت تو قامت،
وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں قائم کے قیام کا نام قیامت ہے، اور یہ وہ شہنشاہ ہے جس نے اپنے قد و قامت سے قیامت برپا کر دی ہے۔ وہ فرماتے ہیں مؤذن کر ربین القامت راو، اگر مؤذن قائم کی قد و قامت دیکھ لے بقد قامت بمانے تا قیامت، تو قامت قائم کو دیکھ کے قیامت تک کہتا رہے قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ۔ تبلیغ کر، شدت کے ساتھ تبلیغ کر اس امر کی جو تجھ پر نازل نہیں ہوا، تیری طرف آیا۔ یہ کل انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کہاں مصطفیٰ کی طرف آیا۔ آج چھوٹا سا ہنٹ دے دیتا ہوں، کائنات کے رسول سے پوچھا گیا تھا کہ یا رسول اللہ یہ جو الہیکا ہے یہ بتا رہا ہے کہ ولایت آپ پر نازل نہیں ہوئی، آپ کو کہیں سامنے سے ملی ہے؟ تو رسول نے فرمایا اسی لیے تو مجھے معراج پہ بلایا گیا تھا۔ یہ آپ سلامت رہے، مصطفیٰ کی بیٹی آپ سے راضی رہے، پاک سیدہ آپ سے راضی رہے۔ آدم سے عیسیٰ تک نبی آئے کہ شعور انسانی وہاں تک پہنچا دے کہ یہ سمجھ سکے رسالت مصطفیٰ کیا ہے۔ جو اب تک خاموش بیٹھا ہے اسے زبان کی عبادت کا موقع فراہم کر رہا ہوں۔ آدم سے عیسیٰ تک نبیوں نے محنت کی ہے کہ شعور بشریت اس سطح پہ آ جائے کہ یہ سمجھ پائیں رسالت مصطفیٰ کیا ہے، اور پھر 23 برس مصطفیٰ نے محنت کی ہے کہ میری امت کے لوگ سمجھ پائیں ولایت مرتضیٰ کیا ہے۔ یہ 23 برس کی مصطفیٰ کی خاموشی اور پھر خدا کا کہنا، اگر آج یہ نہیں کیا یہ 23 برس کی مصطفیٰ کی خاموشی جس کا بولنا خدا کا بولنا ہے، تو پھر مان لیجئے اگر وہ مصطفیٰ خاموش ہے تو پھر خدا خاموش ہے۔ میں نے خدا کو اتنا انتظار یا قائم کے لیے کرتے دیکھا ہے یا ولایت علی کے لیے کرتے دیکھا ہے۔ شعور بشریت اس سطح پہ آ جائے کہ لوگ سمجھ پائیں ولایت مرتضیٰ کیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، یہ بات اتنی اونچی ہے حضور کے دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے، آپ سب کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں۔ جامع ولایت، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جامع ولایت صرف اس بندے کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میکدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانتا۔ چلے جو کچھ آپ کے بارے میں جامع ولایت صرف اس بندے کا حق ہے جو مدہوشی میں بھی میکدے کا بھرم رکھنے کا ہنر جانتا، اور جو چکھ کے لڑکھڑاتا پھرے بہتر ہے میکدے سے دور رہے۔ ہائے ہائے ہائے، بس جس کا حصہ تھا یہ اسی کا حصہ تھا۔ جو چکھنے میں ہی لڑکھڑاتا پھرے، بندہ ہو علی والا اور قدم نہ ٹکتے ہوں۔ کبھی ہوا چلی تو ادھر اور کبھی ہوا چلی تو ادھر۔ علی کے دوسرے معنی ہی ثبات قدم ہے۔
علی کو ماننے کا لطف یہ ہے کہ علی کی ذات کا نشہ جب اڑاتا ہے تو پروں کو خود سمیٹنا پڑتا ہے. آپ لطف آئے گا میرے حضور؟ پروں کو خود سمیٹنا پڑتا ہے. مجھے حضور دوران مجلس کسی نے پوچھا تھا، میں ایسا خطیب نہیں ہوں جس کو مسئلہ ہو جائے کہ کوئی کسی نے سوال پوچھ لیا ہے تو وہیں تقریر بند ہو جائے، بالکل بھی نہیں. میں نے ہمیشہ لوگوں سے کہا ہے آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے موضوع کے حوالے سے آپ کھڑے ہو کے سوال کر لیجئے، میں یہی تسلی بخش جواب دوں گا تو آگے بڑھوں گا. ہم نے سوال کا گلا دبانے والوں کو نہیں مانا، سلونی کہنے والوں کو مانا. ہاں، سوال ریلیونٹ ہو، سوال موضوع کے مطابق ہو، سوال حصول علم کے لیے پوچھا جائے، مجلس خراب کرنے کے لیے نہیں اور اپنا علم بتانے کے لیے بھی نہیں. کہ میں نے بھی 4 کتابیں پڑھ رکھی، ایسا کوئی سوال ہو تو لے آئیے. مجھے حضور دوران مجلس کسی نے پوچھا تھا کہ علی کسے کہتے ہیں، لطف لیجئے گا. بندے کی کیا مجال ہے کہ وہ بتائے کہ علی کسے کہتے ہیں، لیکن علی کی دہلیز سے ملی ہوئی خیرات کے صدقے میں جو بات میری زبان سے نکلی ہے وہ تبرک ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. دوران مجلس مجھے کسی نے پوچھا علی کسے کہتے ہیں، میں نے کہا علی اسے کہتے ہیں جس سے اوپر اللہ شروع ہو جائے پر یہ پتہ نہ چلے کہ کہاں سے شروع ہوا ہے. اس لیے کہ اگر یہ پتہ چل گیا کہ اللہ یہاں سے شروع ہوا ہے تو پھر یہ بھی پتہ چل جائے گا علی یہاں ختم ہوا ہے، اور جو ختم ہو جائے وہ علی نہیں ہوگا، جو شروع ہو جائے وہ اللہ نہیں ہوگا. یہاں سے علی حق یہاں سے نہیں ہوگا بھائی، یہاں سے ہوگا. یہ علی والے بیچارے نہ انہیں توحید کا پتہ ہے نہ رسالت کا. جیسی توحید خدا کی قسم علی والے جانتے ہیں، کسی کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں، اور جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ علی والوں نے توحید صنم قدوں کے متولیوں سے نہیں سیکھی. کبھی تو پڑھنے والے کو لطف لے لینے دیا کیجیے. ہمیں توحید سکھائی ہے علی نے، اور آپ شیعہ نے حیدر کرار کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں. یہ پچھلی ہوئی قوم ہے، انہیں توحید کا پتہ نہیں. لیجئے ایک بات میں آپ کے دل ٹھنڈے ہو جائیں اور دل مطمئن ہو جائیں. علی والوں کے بارے میں پریشان نہ ہوا کریں کہ انہیں توحید کا پتہ نہیں. ہمیں کوئی فکر ہی نہیں. ہماری توحید تب تک محفوظ ہے جب تک علی کی پیشانی پہ محراب موجود ہے. میں نے ممبر پہ کبھی اشعار پڑھے نہیں، لیکن بڑا ٹو دی پوائنٹ اور بفٹنگ اور برمحل سے دو مصرے. خدا کرے آپ قدر کر سکیں اور لطف لے سکیں، تو آپ کے چہروں پہ پھیلا ہوا لطف دیکھ کے میری بھی عبادت ہو جائے. ہمیں عقیدہ وحدت کی داد تو دیجئے. علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے ہیں. یہ آپ سلامت رہے، مصطفیٰ کے بیٹی آپ سے راضی رہے. ہمیں عقیدہ وحدت کی داد تو دیجئے. علی کے ہوتے ہوئے نہیں، ایسے لطف نہیں آتا. شیعہ پیچھے رہتا ہے تو پھر شیعہ کیا ہے؟ ہمیں عقیدہ وحدت کی داد تو دیجئے. علی کے ہوتے ہوئے ہم خدا کو مانتے. اور میں نے یہ ہمیشہ کہا ہے، بالخصوص جو نوجوان اسٹوڈنٹس یہاں تشریف فرما ہیں، سوشل میڈیا پہ یہ بات جہاں جہاں تک فلوٹ کر سکتے ہیں کریں کہ خبردار اپنے
اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی توحید کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. کوشش تو کیجئے سمجھنے کی میں نے کہا کیا. تھوڑی سی ذہنی مشقت کریں, آپ کو لطف آئے گا, کوشش تو کریں. اپنی پیشانی کی LCD پر اس کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے. جبین علی کے کینوس پر منظر محراب علی بتائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. توحید جیسی علی والے جانتے ہیں, کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. رسالت کی معرفت جیسی علی والوں کو کسی کا گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا. ہاں یہ الزام ہمیں قبول ہے. استقبال میں آپ سارے کھڑے بھی ہو جائیں تو حق سماعت ادا نہ ہو. یہ الزام ہمیں قبول ہے کہ ہم علی زیادہ کرتے ہیں. ان بچوں کے دل ٹھنڈے ہو جائیں, قیامت تک سوال دفن ہو جائے. یہ الزام ہمیں قبول ہے کہ ہم علی زیادہ کرتے ہیں, مگر اس لیے نہیں کہ ہم علی کو رسول سے بڑھانا چاہتے ہیں, نہ اس لیے کہ علی کو خدا سے ملانا چاہتے ہیں. یہ زیادہ علی کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارے نزدیک توحید رسالت ایک نماز ہے جس کے وضو کا نام علی ہے. جب وضو ہی نہیں کیا تو مصلے کون سے بچھائے جا رہے ہیں. آج زمینیں ذہن درخیز کل 2-4 سینے معرفت کے اکٹھے عبور کریں. کوئی کانٹروورشل بات تو نہیں کی میں, دل ٹھنڈے کرنے والی بات. ہائے ہائے, لیجئے پھر ایک گھونٹ اور بھر لیجئے جام ملا. اگر لڑ کھڑا نہ جائیں, اگر مدہوشی میں میکدے کا بھرم رکھ سکتے تو ایک گھونٹ اور بھر لیجئے اس میکدے سے. اللہ کرے گا آپ قدر کریں گے. ولایت علی بندے اور خدا کے درمیان رازوں کی وہ کائنات ہے جہاں جبریل بھی نامحرم ہے. میرے پاس گھوٹ گھوٹ جامع ملا ہے. میرے مصطفیٰ نے امر دیا ہے, حکم. یہ پیغام سن لیجئے, زحمت آپ کی تمام ہے, لیکن باتیں پروردگار نے اتنا وقت خلق ہی نہیں کیا کہ علی کی ساری باتیں ہو جائیں. میں نہیں کہہ رہا, مجھے محمد مصطفیٰ کی پاک رسالت کی قسم ہے. رسول اللہ کا خطبہ غدیر ہر جگہ چھپا ہوا کتابچہ بکلیٹ آپ کو مل جائے گی, جا کے پڑھ لیجئے گا. نہ ملے تو میرے پاس تشریف لائیے, میں اپنی ڈیجیٹل لائبریری اپنے ساتھ لے کے آتا ہوں. کائنات کے رسول نے علی پہ بات کرتے کرتے پالانوں کے منبر پہ رک کے فرمایا, مالی ان اوصیہا فی مکان واحد. یہ مجھ محمد کے لیے بھی ممکن نہیں کہ یہاں میں تمہیں علی کے سارے فضائل سنا سکتا. ممکن نہیں کہ میں احاطہ کر سکوں. فی مکان واحد, اسی ایک مقام پہ کھڑے کھڑے.
مجھے حکیم کی تو کوئی حیثیت ہے. مصطفیٰ نے امر دیا ہے. بس احمد تمام ہوئی. آج جملہ سماعت فرمائیے. کل آپ کوشش کیجیے کہ آپ بھی تھوڑا جلدی آ جائیں تاکہ زیادہ باتیں ہو سکیں. مصطفیٰ نے امر دیا ہے، اور امر جب کوئی بڑا کسی چھوٹے کو دیتا ہے اور چھوٹا حکم نہ مانے تو اس چھوٹے کے دامن کردار پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے. ذرا فکر میں لائیں تو یہ قیمتی تبرک آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. باپ بیٹے کو کہے، استاد شاگرد کو کہے، بزرگ بچے سے کہے اور بچہ نہ مانے تو اس کے دامن کردار پہ ایک دھبا لگتا ہے. مگر وہ داغ دھل سکتا ہے اس بڑے کی اگلی بات مان لینے سے. نہیں، اگر آپ یقین دلا دیں، آپ اسے معیار پر سن رہے ہیں تو یہ تبرک پیش کروں. اگر پہلی بات نہ مانی ہو تو یہ داغ دھل سکتا ہے دوسری بات مان لینے سے. دو نہ مانی ہو تو داغ دھل سکتا ہے تیسری بات مان لینے سے. آپ فضائل لاہوتی میں اڑ بھی جائیں گے تو ہم کے سماعت ادا نہیں ہوگا. دو نہ مانی ہو تو داغ دھل سکتا ہے تیسری مان لینے سے. تین باتیں نہ مانی ہو تو داغ دھل سکتا ہے چوتھی مان لینے سے. چار باتیں نہ مانی ہو تو داغ دھل سکتا ہے پانچویں بات مان لینے سے. ساری زندگی بھی نہ مانی ہو، آخری بات مان کے بھی بندہ ہو بن سکتا ہے. وہ بندہ لا علاج ہے جس نے آخری بات ہی نہ مانی ہو. تو امت یاد رکھے، ولایت علی آخری نبی کی آخری بات ہے. نہیں ہاتھ یہی رکھے تو اگلا جملہ ہدیہ کروں. امت یاد رکھے، ولایت علی آخری نبی کی آخری بات ہے. اسی لیے خدا نے کہا میرا حبیب یہ نہیں منوایا تو کچھ بھی نہیں منوایا. تو تم بھی یاد رکھنا، یہ نہیں مانا تو بھی کچھ بھی نہیں مانا. یہاں سے میری پچھلی 35 سال کے مطالعے کا نچوڑ ایک جملہ لے جائیے غریق تقسیم کا. زندگی دے دوں اور یہ جملہ کسی کو نہ دوں. میری شعوری زندگی کا ماحصل ہے یہ جملہ. جانتے ہیں کیا ہے وہ جملہ؟ یہ ہے کہ علی ہے تو سب ہے، علی نہیں تو کچھ نہیں. ایسے نہ سمجھیے کہ ہم عقیدت میں علی علی کرتے تھے. ہمارے پاس دلائل ہے. قرآن کھول لیجیے، حدیث کی کتابیں کھول لیجیے. بلکہ شاہ جی میرا یہ ممبر پہ آج سے نہیں کم از کم 20 سال سے دعویٰ ہے کہ قرآن کی کوئی آیت آپ لائیں اندر سے علی میں دکھاتا ہوں. کالجز، یونیورسٹی، اسکولز کے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں. اگلا تبرک ان کے لیے میتھمیٹکس، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ایسٹرونومی، ایسٹرولوجی، سائیکالوجی، دنیا کے کسی علم کی کتاب آپ لے کے آئیں اندر سے علی میں دکھاؤں. نہ دکھاؤں تو مذہب بدل لوں. 3 سال پہلے سڈنی میں آسٹریلیا میں ذی الحج میں جشن 5 وہ پڑھنے کے لیے گیا ہوں، اور میں نے ممبر پہ یہ جملہ کہہ دیا کہ قرآن کی کوئی آیت آپ لائیں اندر سے علی میں دکھاؤں. اب وہاں پہ لوگ بڑے جرأت مند ہیں. ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا مجمع میں سے، لطف لیجیے گا. اسے کہا کہ مولانا صاحب آیت میں پڑھتا ہوں ذرا اندر سے علی دکھائیں.
نے یہ کہا میں نے سامعین کے چہرے دیکھے یکدم جیسے سب ہو گئے، خدا جانے اب کیا ہونے والا۔ میں نے کہا بھائی پڑھو آیت، اس نے کہا جی قل هو اللہ احد۔ میں نے کہا شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں، اہل سنت کی جناب المودہ جا کے پڑھ۔ کائنات کے رسول نے اپنے صحابہ کی بس میں کھڑے ہوئے علی کا ماتھا چوم کے کہا تھا یا علی انت فی امتی کمثل قل هو اللہ احد فی القرآن۔ علی تو میری امت میں ایسے ہی ہے جیسے قرآن میں قل هو اللہ احد کا ہو۔ بولے جس کے زبان میں کہ یہ امانت ہے۔ علی ہے تو سب ہے، علی نہیں تو کچھ نہیں۔ جو بندہ اس سے متفق نہیں ہے اس کی خدا سے باتیں ہوتی ہوں گی۔ بندہ اس سے متفق نہیں ہے اس کی خدا سے ملاقاتیں ہوتی ہوں۔ زحمت تمام ہوئی، کل یہیں سے بات شروع کروں گا کہ علی ہے تو سب ہے۔ میں ولایت علی کے حق میں کوئی دوسری کتاب نہیں کھولوں گا ان 4 مجالس میں، صرف اللہ کی لاریب کتاب کھولوں گا۔ اور اگر وہ کو علی کی ولایت کی گواہ بن جائے تو پھر قرآن کا انکار کر کے بندہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا۔ یہ جو کربلا سے شام تک حسین کی یتیمہ کو مارا گیا ہے، یہ صرف اس یتیمہ سے غدیر کا بدلہ دیا گیا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، محمد کی بیٹی آپ سے راضی ہو؟ جملہ ایک ہی کافی ہوتا ہے، میں کچھ زیادہ پڑھ گیا ہوں، مجھے معاف فرمائیے گا، 2-4 منٹ زیادہ ہیں۔ ذاکر اہل بیت تشریف لا چکے ہیں، میں بالکل زحمت نہیں دینا چاہتا، ایک جملہ درد بھرا سن لیجیے، کل سے میں طویل مصائب بھی پڑھوں گا۔ یہ ان سے غدیر کا بدلہ کیا گیا ہے۔ 2018 میں کراچی گیا ہوں، 5 مجالس تھی سورۃ الکوثر کے عنوان سے، اور علامہ رشید ترابی اللہ مقام ہو، ان کے فرزند علامہ نصیر ترابی وہ بھی فوت ہو گئے، مولا درجات بلند کر، وہ میرے ساتھ تھے۔ میں حضور مجلس پڑھ رہا تھا اور مسائل میں نے دیکھا کہ لوگ رو رہے تھے جیسے عزادار روتے ہیں۔ ایک نوجوان تھا، وہ کھڑا ہو کے زور زور سے چہرے پہ تماچے مارتا تھا اور چیخے اس کی دور دور تک اس کی آواز جا رہی تھی۔ خیر مومن اسے پکڑ کے بٹھاتے تھے، پھر اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ مجلس ختم ہو گئی، مجھے لا کر انہوں نے کمرے میں بٹھا دیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے باہر شور کی آواز سنی، میں نے دروازے کی اور سے دیکھا، وہی نوجوان ہے، کچھ لڑکوں نے اسے بازو سے پکڑ رکھا اور وہ ان سے بازو چھڑوا کے اپنا سر دیوار کے ساتھ ٹکرانا چاہتے۔ خیر وہ اسے بڑی مشکل سے لائے، اندر آ کے میرے بالکل سامنے انہوں نے بٹھا دیا۔ وہ لڑکے چلے گئے، میں بیٹھا تھا اور وہ بیٹھا۔ بہت دیر تک وہ چیخے مار مار کے روتا تھا۔ شاید یہ بات آج آپ کو رات کے وقت سونے نہ دے، میرا جگر کھا گئی ہے اس نوجوان کی بات۔ بہت دیر تک چیخے مار مار کے سچی روتا رہا۔ وہ چیخے مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا تھا اور پھر چیخے مارنے لگتا تھا۔ سنو گے غدارو وہ جملہ کیا کہتا تھا؟ چیخے مارتے مارتے رک کے ایک جملہ کہتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ میں نے کہا تھا آج رات سونے نہیں دے گی یہ بات، اگر پہنچ گئی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہی حق ہے مصطفیٰ کی بیٹی کو پرسہ دینے کا۔ اور اگلا جملہ خدا کی قسم، یہ امانت ہے مومنین کی دنیا میں، جہاں جہاں بھی میں گیا ہوں میں نے ہر عزادار کو یہ بات سنائی ہے، یہ امانت ہے، آپ کی بھی امانت ہے۔
پھر وہ چیخیں مارنے لگتا تھا، اور چیخیں مارتے مارتے رک کے پھر ایک جملہ کہتا تھا، محمد کی بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں تھک جاتا ہوں۔ میں اسے بڑے دلاسے دیتا رہا۔ بہت دیر بعد اس کی آواز کچھ مدھم ہوئی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب میرے دل میں ایک سوال ہے، بڑے علماء سے میں نے پوچھا ہے، کسی کے جواب نے مجھے مطمئن نہیں کیا، آپ سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی پوچھو، میں جس لائق ہوں کوشش کروں گا۔ اب اس کا سوال سننا، خدا کی قسم۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگا، مولانا صاحب مجھے سچ سچ بتائیں، کیا خدا واقعی ان سے محبت کرتا تھا؟ ہائے 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 ہائے۔ میں نے کہا بھائی اللہ کا ان سے بڑا کوئی محبوب ہی نہیں تھا۔ کہتا جی میرا دل نہیں مانتا، سکینہ کو تماچے لگتے رہے، خدا دیکھتا رہا۔ علی کی بیٹی کے ماتم کرتے ہوئے جملہ سننا، علی کی بیٹی کے سر سے چادر اتر گئی، خدا دیکھتا رہا۔ حسین اکبر کا لاشا اٹھاتا رہا، خدا دیکھتا رہا۔ میں نے کہا تیرا جذبہ سلامت رہے، لیکن اصل میں مسئلہ یہ تھا، اتنا خدا نے مانگا نہیں تھا جتنا حسین نے دے دیا تھا۔ یہی وجہ ہے خدا کو روکنا پڑا۔ یا ایھا النفس المطمئنہ، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ